کہ ایک بندہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ کرتا ہوں، اگر یہ کوئی سمجھتا ہے تو اسے نفل نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل نماز پڑھتے تو اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے کہ ان کا پیر پھٹ جاتا، ان کے پیر میں شل پڑ جاتا، پھٹ جاتے پیر۔ آپ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نفل نماز اتنی لمبی لمبی کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، انہوں نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا اچھا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ کرنے والا بندہ نہ بن جاؤں، اس لیے میں زیادہ سے زیادہ لمبی لمبی نفل نماز پڑھتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ نفل نماز پڑھنے سے ایک بندہ واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنتا ہے۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ شکر کرنے کا، شکریہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے، میں نے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس کا احسان مانو گے، شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا۔ اور کون چاہتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دولت میں سے زیادہ دے؟ کون نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اسے سکون دے دے دنیا میں؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہو تو آپ کو شکر گزاری کرنی پڑے گی، آپ کو اللہ کا شکر کرنا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ شکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نفل نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ تو یہ 5 فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ پہلی فضیلت یہ کہ کوئی بھی بندہ چاہے کتنی بھی اچھے سے نماز پڑھ لے، اس کے نماز میں چھوٹی چھوٹی کمی رہ جاتی ہے، اس کمی کو اگر پورا کرنا ہے تو نفل نماز پڑھنی ہوگی۔ نفل نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین اس کمی پر پکڑ کرے گا، اللہ رب العالمین اس نمازوں کا حساب لے گا کہ یہ نماز اس طرح سے پڑھنی چاہیے تھی، تم نے ویسی نہیں پڑھی، نماز میں دھیان سجدے کی طرف ہونا چاہیے تھا لیکن تمہاری آنکھیں ہر طرف گھوم رہی تھی نماز میں۔ تو جو بھی چیزیں آپ کی نماز میں کمی ہو جاتی ہے، واقعی کمی ہے، تو آپ کو نفل نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ جنت میں جانے کے لیے اگر چاہتے ہیں کہ جنت میں داخلہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر جانے کا موقع ملے تو آپ کو نفل نماز زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہوگی۔ گھر میں سکون چاہتے ہو، گھر میں برکت چاہتے ہو تو آپ کو نفل نماز زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہوگی۔ یہ چند ایک فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید ہے کہ اس پر ہم توجہ دیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بزرگ ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا ہم تمام لوگوں پر بڑا احسان اور کثیر مقدار میں فضل و کرم ہے۔ اللہ نے ہم تمام لوگوں پر بہت انعام و اکرام کیا ہے، اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، اسلام کو سکھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم تک دین ایک مضبوط کڑی کے شکل میں صحیح دین پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے، اتباع تابعین نے اور علماء سلف نے محنت کی، جس کی وجہ سے ہم تک صحیح دین پہنچا۔ ہم اس صحیح دین کو سمجھتے ہیں، اس صحیح دین کے بارے میں سنتے ہیں اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق اس دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دین عمل کا نام ہے۔ ایک انسان اسلام کو سیکھنے کے بعد کتنا عمل کرتا ہے، اللہ رب العالمین یہی چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ ایک انسان اسلام کو مان لینے کے بعد اچھا عمل کتنا کرتا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ سورہ ملک کی ابتدائی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے ہی موت اور زندگی کو پیدا کیا، اور اللہ رب العالمین نے موت اور زندگی کیوں پیدا کی؟ تاکہ وہ دیکھے کہ انسان میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اچھا عمل کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں سے اچھا عمل چاہتا ہے۔ اور ہم جانتے ہوں گے کہ اچھا عمل یہ ہے کہ ایک بندہ نمازی بنے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو اور ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ دیتا ہو، رمضان کے روزے رکھتا ہو، اور دیگر جتنے اعمال صالحہ ہیں، اچھے اعمال ہیں، ان کو کرتا رہے۔ آج کا یہ خطبہ اس موضوع پر ہوگا کہ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن جو نفل نمازیں ہوتی ہیں، جو اپنی زبان میں نفل نماز جسے ہم کہتے ہیں، نفل نماز جو ہوتی ہے، اس کے بارے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے، ایک انسان فرض نماز جو پڑھتا ہے، اس کے بعد جو کچھ وہ کرتا ہے نماز میں سے، وہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرض کر دیا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، اس کام کو کرنے کے بعد اگر ایک انسان اور زیادہ کرتا ہے تو اس کے لیے ہی اچھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کہ جو شخص زیادہ کرے گا اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، تو اس انسان کا اتنا ہی بھلا ہوگا، اس کو نیکی اتنی ہی ملے گی۔ تو پتہ چلا کہ ایک انسان فرض نماز کے بعد جو کچھ نفل نماز پڑھے گا، اس کو فائدہ اس انسان کو ہی ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد جو نفل نماز ہوتی ہے، اس نفل نماز کی کیا کیا اہمیت ہے، اس کو پڑھنے سے ہمارا کیا فائدہ ہونے والا ہے، اس چیز کو ہم نکات کی شکل میں، پوائنٹس کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو ہم فرض نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، وہ کبھی کبھار اس میں کمی رہ جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہوں گے، ہم جانتے ہوں گے، ہم جب ظہر کی نماز پڑھنے آتے ہیں تو نماز میں بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ ذہن نماز میں نہیں ہوتا، جسم تو مسجد میں ہے، رکوع سجدہ کر رہا ہے، لیکن ذہن میں کہیں اور بات گھومتی رہتی ہے، تو وہ نماز میں کمی ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کبھی کبھار نماز میں آ جاتے ہیں لیکن نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، بس یوں ہی سجدہ اور رکوع کیے جاتے ہیں۔
تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان جب فرض نماز پڑھتا ہے تو اس میں کمی ہو جاتی ہے، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ دوبارہ تو فرض نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ نے 4 رکعت ظہر نماز پڑھ لی، آپ کو لگ رہا ہے کمی ہو گئی ہے، تو آپ دوبارہ 4 رکعت نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ایسی چیز ہمیں دی ہے کہ اگر وہ انسان کرے تو جتنی بھی کمی رہ گئی ہے فرض نماز میں وہ پوری ہوتے چلے جائے گی۔ آپ کے سامنے صحیح مسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں جس میں تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عملہ الصلاۃ، کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب بندوں کا فیصلہ کرے گا کہ بندے نے کیا کیا ہے، تو سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں ہوگا کہ تم نے نماز کتنی پڑھی، کیسے پڑھی، نماز میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ تو اگر کسی بندے کی نماز میں کوئی کمی اگر نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو پورے نماز کا بدلہ دے گا، 100 میں سے 100 دے گا۔ لیکن اگر کبھی کسی بندے کے 5 وقت کی فرض نماز میں کوئی کوتاہی رہ گئی، کوئی کمی رہ گئی، تو اللہ رب العالمین فرشتے سے کہیں گے کہ دیکھو کیا اس میرے بندے کے پاس کوئی نفل نماز ہے جو اس نے 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد کچھ اور نمازیں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی ہیں۔ اگر پڑھی ہیں تو ان نمازوں میں سے اس فرض نماز میں پورا کر دیا جائے گا، جو کمی ہو گئی ہے اس نمازوں سے نکال کر اس نماز میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایسے کرتے کرتے جب زکوٰۃ کی باری آئے گی تو زکوٰۃ میں بھی ایسا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کہیں گے کہ کیا اس بندے نے زکوٰۃ کو ادا کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے صدقہ خیرات کیے یا نہیں، غریبوں کو کچھ روپیہ دیا ہے یا نہیں۔ اگر ایسا ہوگا تو زکوٰۃ میں بھی کمی پوری کر دی جائے گی۔ اور اس طرح سے آگے کے حدیث میں جتنے بھی اعمال ہیں، ایک انسان جو بھی عمل کرتا ہے اگر ان عمل میں کوئی کمی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ نفل نمازوں سے پورا کرتا رہے گا۔ یہ حدیث ہمیں 2-3 چیزیں بتاتی ہے۔ پہلی چیز بتاتی ہے کہ کچھ بندوں کے اعمال میں کمی ہونے والی ہے۔ کچھ بندے چاہے جتنا بھی عمل کر لیں، فرض نماز کتنی بھی پڑھ لیں، ان کے عمل میں کوتاہی ہو جائے گی، ان کا عمل 100 میں سے 100 نہیں ہوگا بلکہ کچھ کمی رہ جائے گی۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا کہ اس کی بھرپائی بھی اسی نماز کے ذریعے ہو جائے گی۔ اگر فرض نماز میں کمی ہو جاتی ہے تو نفل نمازوں کے ذریعے اللہ رب العالمین ان کو پورا کر دے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ حدیث بتاتی ہے کہ جس طرح نماز میں اگر کمی ہو جائے تو نفل نماز پورا کرے گا، زکوٰۃ میں کمی ہو جائے تو نفلی زکوٰۃ صدقہ جو ہوتا ہے وہ پورا کرے گا۔ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، روزہ رکھ کر ہم گناہ کے کام بھی کرتے ہیں، روزہ رکھ کر ہم گالیاں بھی دیتے ہیں اور جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، تو اس کا پورا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں روزے رکھنے پڑیں گے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، اگر اس فرض میں کمی ہو جائے تو آپ کو، مجھے اور آپ کو نفل روزے یعنی بہت سے نفل روزے ہیں ان کو رکھنا پڑے گا۔ محرم کا روزہ رکھنا ہے، شوال کا روزہ رکھنا ہے، اس طرح سے اور بھی روزے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ فرض چیزوں میں اگر کمی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نفل کو دیکھیں گے، اگر نفل ہے تو فرض کی کمی کو اللہ تعالیٰ پورا کرتے چلے جائے گا۔ نفل نماز پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اس نے جو گناہ کیے ہیں وہ دھیمے دھیمے گھٹتے جاتے ہیں۔ ایک انسان دن میں کتنے گناہ کرتا ہے وہ ایک انسان کرنے والا جانتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنا گناہ کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم سے کتنی نیکیاں ہوتی ہے، سبھی انسان جانتے ہیں۔ اگر اس کمی کو یاد کرو تو پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ رب العالمین سے میری دوستی، اللہ تعالیٰ سے میری قربت بہت کم ہے، اللہ سے قریبی اختیار کرنی پڑے گی مجھے۔ تو اگر اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہو تو آپ کو نفل نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
علیک بکثرۃ السجود فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجۃ وحط عنها بها خطیئۃ، کہ تم زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھو، کیونکہ جب تم نفل نماز پڑھتے ہو تو ایک سجدہ کرنے پر تم ایک درجہ اللہ سے قریب ہو جاتے ہو، آپ کو ایک درجہ اوپر اٹھا لیا جاتا ہے، اور جیسے ہی آپ ایک سجدہ کرتے ہو اللہ رب العالمین آپ کے ایک گناہ کو معاف کر دیتا ہے، ایک غلطی کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک انسان اگر اس حدیث پر غور کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ مجھے تو اپنی زندگی کو دیکھ کر بہت زیادہ نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ میں ہر 1-2 گھنٹے میں کئی گناہ کرتے رہتا ہوں۔ اس گناہ کی بھرپائی کرنے کے لیے مجھے نفل نمازوں کی پابندی، نفل نماز زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور حدیث سناؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے جب وہ قیام یعنی کھڑے ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ کوئی پڑھتا ہے، تو جتنی دیر تک وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ اس کے سر پر آ کے جمع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی نماز میں، اس کے بعد ایک لمبی سورت پڑھ لی، سورہ ملک پڑھ لیا، سورہ غاشیہ پڑھ لیا، سبح اسم ربک الاعلی پڑھ لیا، ایک لمبی لمبی سورت ہے۔ اب جتنی دیر تک آپ کھڑے ہیں تب تک آپ کے گناہ آپ کے سر پر آتے رہتے ہیں، اور جیسے ہی آپ رکوع کرتے ہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں تو وہ سارے گناہ دھیمے دھیمے کر کے نیچے گرتے رہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایک انسان اگر لمبا قیام کرے تو اس کے دن بھر کے گناہ اس کے سر پر آ کے جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ جب رکوع کرے گا تو دھیمے دھیمے وہ سارے گناہوں کا پہاڑ دھیمے دھیمے ٹوٹ کر ختم ہو جائے گا۔ تو اگر گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اپنے نامہ اعمال سے گناہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو نفل نماز پڑھیے اور نفل نماز کو لمبا کیجیے۔ جتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں اتنی صورتیں آپ نفل نماز میں پڑھ لیجیے۔ تیسرا فائدہ نفل نماز کا کہ جنت میں آپ کو جانے کا موقع ملے گا، ساتھ ہی ساتھ آپ جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں گے۔ جنت میں جانا یہ ایک فضیلت ہے، یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا یہ سب سے بڑی خوش نصیبی میں سے ہے۔ ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھا، رات کے وقت میں آپ کے لیے پانی لاتا، آپ کے وضو کے لیے، آپ وضو کرتے اس پانی سے تو میں پانی اٹھا کر لاتا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے ربیعہ مانگو، جو کچھ تمہیں چاہیے مانگ لو۔ تو ربیعہ بن کعب الاسلمی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ جاؤں، جب جنت میں آپ جائیں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلے جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھو، نفل نماز پڑھو گے تو یہ تمہاری جو مانگ ہے، تم نے جو ابھی کچھ مانگا ہے مجھ سے، یہ پورا ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ ایک بندہ اگر نفل نمازوں کی پابندی کرے گا، نفل نماز پڑھتے رہے گا، تو زیادہ امکان ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، اور جنت میں جاتے جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائے گا۔ اکیلے نہیں جائے گا بلکہ نبی کے ساتھ جانے کا اس کو موقع ملے گا۔ چوتھا فائدہ نفل نماز پڑھنے کا کہ آج کا جو ماحول ہے، اس ماحول میں کسی کے گھر میں شانتی نہیں ہے، کوئی بندہ کسی نہ کسی گھر میں گھریلو مسئلے میں پریشان ہے، رزق کے معاملے میں پریشان ہے، گھر میں بچے نافرمان ہو رہے ہیں، گھر میں آنے کے بعد اسے سکون نہیں ملتا۔ اگر ایسا گھر ہمارا ہے تو ہمیں نفل نماز زیادہ سے زیادہ گھر میں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اذا احدکم قضى الصلاة فی مسجدہ فلیجعل لبیتہ نصیبا من صلاتہ، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کے بعد فرض نماز پڑھ لے تو جو نفل نمازیں ہیں وہ گھر جا کر پڑھے،
کچھ حصہ گھر میں جا کر پڑھیں. کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا، اس لیے کہ جب ایک بندہ فرض نماز مسجد میں پڑھے گا اور نفل نماز وہاں پڑھے گا گھر میں جا کر، تو اس نماز کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے پریشانی کو دور کر دے گا. گھر میں جو پریشانی ہے، گھر میں جو مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے اس بندے کے گھر سے وہ پریشانی دور کر دے گا. پریشانی نہیں ہے پھر بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں گھر میں، تو ایسی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ بھلائی ڈال دے گا، برکت ڈال دے گا، آپ کو رزق سے نواز دے گا. تو یہ بھی ایک نفل نماز کی بڑی فضیلت ہے. اور آخری فضیلت یہ کہ ایک بندہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ، میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ کرتا ہوں، اگر یہ کوئی سمجھتا ہے تو اسے نفل نماز پڑھنے کی ضرورت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل نماز پڑھتے تو اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے کہ ان کا پیر پھٹ جاتا، ان کے پیر میں شل پڑ جاتا، پھٹ جاتے پیر. آپ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نفل نماز اتنی لمبی لمبی کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے. انہوں نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا اچھا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ کرنے والا بندہ نہ بن جاؤں، اس لیے میں زیادہ سے زیادہ لمبی لمبی نفل نماز پڑھتا ہوں. تو پتہ چلا کہ نفل نماز پڑھنے سے ایک بندہ واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنتا ہے. اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ شکر کرنے کا، شکریہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے، میں نے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس کا احسان مانو گے، شکر کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا. اور کون چاہتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دولت میں سے زیادہ دے؟ کون نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اسے سکون دے دے دنیا میں؟ ہر کوئی چاہتا ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہو تو آپ کو شکر گزاری کرنی پڑے گی، آپ کو اللہ کا شکر کرنا پڑے گا. اور ساتھ ہی ساتھ شکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نفل نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو. تو یہ 5 فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. پہلی فضیلت یہ کہ کوئی بھی بندہ چاہے کتنی بھی اچھے سے نماز پڑھ لے، اس کے نماز میں چھوٹی چھوٹی کمی رہ جاتی ہے. اس کمی کو اگر پورا کرنا ہے تو نفل نماز پڑھنی ہوگی. نفل نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین اس کمی پر پکڑ کرے گا. اللہ رب العالمین اس نمازوں کا حساب لے گا کہ یہ نماز اس طرح سے پڑھنی چاہیے تھی، تم نے ویسی نہیں پڑھی. نماز میں دھیان سجدے کی طرف ہونا چاہیے تھا، لیکن تمہاری آنکھیں ہر طرف گھوم رہی تھی نماز میں. تو جو بھی چیزیں آپ کی نماز میں کمی ہو جاتی ہے، واقعی کمی ہے، تو آپ کو نفل نماز پڑھنے کی ضرورت ہے. دوسرا فائدہ یہ کہ جنت میں جانے کے لیے اگر چاہتے ہیں کہ جنت میں داخلہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر جانے کا موقع ملے تو آپ کو نفل نماز زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہوگی. گھر میں سکون چاہتے ہو، گھر میں برکت چاہتے ہو، تو آپ کو نفل نماز زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہوگی. یہ چند ایک فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. امید ہے کہ اس پر ہم توجہ دیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اب آئیے آخر میں چند ایک چیزیں بتا دوں کہ دیکھیے نفل نماز کی فضیلت، اس کی اہمیت، وہ کتنا فائدہ مند ہے ہم سبھی جانتے ہوں گے. لیکن پھر بھی نفل نماز ہوتی نہیں ہے ہم سے. ہم فرض نماز کو کیسے کیسے پڑھ لیتے ہیں، پھر نفل نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا. تو ایسے سلسلے میں چند ایک باتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ دیکھیے شیطان جو ہے، شیطان آپ کو یا تو گمراہی میں لا کر کھڑے گا، آپ کو جہالت میں ڈال دے گا. جہالت کسے کہتے ہیں؟ نہیں پتا، میرے کو نہیں پتا تھا، میرے علم میں نہیں ہے، یہ پہلا کام کرے گا. اب میں نے آپ کے سامنے ایک نفل نماز کی فضیلت بیان کی کہ جیسے کوئی بندہ اگر دن میں 12 رکعت نماز پڑھے گا تو 12 رکعت سنت مؤکدہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر دے گا. 12 رکعت دن رات میں اگر کوئی پڑھ لے تو اسے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر دے گا. سوچئے گھر اگر جنت میں ملتا ہو تو جنت میں گھر بھی جنت کی طرح ہوگا، دنیا کی طرح چھوٹا موٹا گھر نہیں ہوگا. جنت میں جنت کی طرح گھر ہوگا، بڑا عالیشان گھر ہوگا. اور جیسا جتنا آپ نماز پڑھیں گے آپ کا گھر اتنا ہی اچھا ہوگا. تو
تو آپ سوچئے یہ فضیلت ہم سبھی کو پتہ ہے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو دن میں 12 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں برابر، فجر کی 2 رکعت سنت چھوٹ جاتی ہیں، ظہر سے پہلے 4 رکعت جو ہے وہ اکثر لوگوں کی چھوٹ جاتی ہے، 4 رکعت برابر نہیں ہو پاتی ہے، ظہر کی 2 رکعت جو بعد میں ہے وہ برابر پڑھ لیتے ہوں گے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس پہ ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو یہ بات نہیں پتا تو شیطان نے آپ کو ابھی تک جہالت میں رکھا تھا، اگر آپ کو پتا چل گیا تو شیطان کا دوسرا کام یہ ہے کہ آپ کو پتا چلنے کے بعد بھی شیطان آپ کو غافل کر دے گا، آپ کو بھلا دے گا۔ شیطان کا یہی کام ہے کہ شیطان اگر آپ کو کوئی چیز نہیں پتا تو آپ کو اس اندھیرے میں رکھے گا، اور اگر آپ کو پتا چل گیا تو پتا چلنے کے بعد آپ کو بھلاتے رہے گا، آپ کا دل نہیں چاہے گا۔ اللہ رب العالمین نے کسی چیز کو ایک آیت میں یوں ارشاد فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ اللہ رب العالمین جن لوگوں کو اپنا قریبی بناتا ہے، جن لوگوں کو اپنا دوست بناتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لے جاتا ہے۔ اندھیرا کیا ہے؟ نہ جاننا اندھیرا ہے، میرے کو نہیں پتا یہ اندھیرا ہے، لیکن آپ کو علم دے دے اللہ تعالیٰ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے۔ ایمان اگر آپ کو دے دے، آپ کو اسلام اللہ تعالیٰ دے دے تو یہ نور ہے آپ کے لیے، لیکن اسلام نہ ہو، کفر ہو، شرک ہو تو یہ شیطان کا اندھیرا ہے۔ اور شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نور دیا ہے ان کو اندھیرے میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اگر آپ نفل نمازوں کے بارے میں نہیں پڑھیں گے تو آپ جہالت میں ہی رہیں گے، آپ کو پتہ کبھی نہیں چلے گا، اور نہ پتہ چلنے پر آپ کبھی عمل بھی نہیں کر پائیں گے۔ نفل نماز کی ایک اور چیز سب سے جاننے والی ہے کہ جو شخص نفل نماز پڑھتا ہے، جو نماز نفل پڑھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میری عبادت میں کمی رہ گئی ہے، لیکن جو شخص نفل نماز نہیں پڑھتا تو دھیمے دھیمے اس کا دل سمجھنے لگتا ہے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ کامل ہے۔ کیا مطلب کامل کا؟ کامل کا مطلب یہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ کافی ہے، جو میں کر رہا ہوں وہ کافی ہے، اب اس کے علاوہ اور کوئی کام کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک گلاس ہے، اس گلاس میں پانی بھرنا ہے، اگر آپ نے پورا پانی بھر دیا تو آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ گلاس پورا پانی سے بھر گیا ہے، لیکن اگر اس میں تھوڑی سی جگہ باقی ہو لیکن پھر بھی آپ سمجھیں کہ یہ پورا ہے تو اس کمی کو آپ پورا کریں گے؟ بالکل پورا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کام ہو گیا ہے پورا، تو آپ پانی کیوں بھریں گے دوبارہ؟ تو یہی چیز ہے کہ جو شخص یہ سمجھے گا کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ لے رہا ہوں کافی ہے، جمعہ کی جمعہ نماز پڑھ رہا ہوں، آج جمعہ پڑھ لی، اب اگلے جمعہ آؤں گا، بیچ میں کبھی نہیں آؤں گا کیونکہ میں مسلمان ہوں، کافی ہے، تو یہ سمجھیے کہ وہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ کافی ہے، اور یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ اگر ایک بندہ یہ سمجھ لے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، چاہے جمعہ ہو، چاہے 5 وقت کی صرف نماز ہو، اور یہ سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ کو یہ دکھا کر پاس ہو جاؤں گا، جنت میں داخل ہو جاؤں گا، یہ اس کی بڑی خطرناک عمل ہے یہ، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ جنت میں اپنے عمل کی وجہ چلے جائے گا؟ بالکل نہیں۔ کوئی بھی انسان چاہے کتنا بھی بڑا عمل کرنے والا ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہ کرے۔ تو کبھی بھی ہم میں سے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ کافی ہے، یہ ہم سے نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز، جب آپ یہ سمجھنے لگیں گے تو آپ کو توبہ کی کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی، آپ توبہ نہیں کریں گے۔ توبہ انسان کب کرتا ہے؟ جب ایک انسان کو پتہ چلے کہ یہاں پہ کمی ہو گئی ہے، یہاں پہ کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد سمجھیں کہ بہت ہو گیا، آج میں نے نماز پڑھ لی، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، تو آپ توبہ نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ میری نماز بالکل صحیح ہے۔ حالانکہ اسلام کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ آپ کا نماز، آپ کی کوئی عبادت چاہے کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد توبہ کرنے کے لیے کہا ہے۔
جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہوں گے فرض نماز کے بعد جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ اے اللہ ابھی جو نماز پڑھی ہے اس نماز میں جہاں جہاں کمی ہو گئی ہے اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اسے معاف کر دے۔ تو پتہ چلا کہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنی نماز کو، اپنی عبادت کو کبھی بھی کافی نہ سمجھے کہ میں نے آج بہت زیادہ عبادت کر لی، کیونکہ کوئی بھی انسان چاہے کتنی بھی عبادت کر لے اللہ کے سامنے جتنی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی عبادت کوئی نہیں کر پائے گا۔ تو ہم چاہے کتنی بھی عبادت کریں کمی تو رہنے والی ہے، اس میں کوئی چیز نقص تو ہونے والی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے توبہ بھی کرنا پڑے گا اور نفل نماز بھی زیادہ سے زیادہ کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اقیموا الصلاۃ۔